دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور ملک اپنی پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کمزور ملک میں گھس جاتا ہے۔ وہاں ایک شخص ہے جس کے پاس نہ ٹینک ہیں، نہ فائٹر جیٹس ہیں، نہ گولی ہے، نہ بارود ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس طاقتور ملک کے پورے منصوبے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ وہ صرف عالم ہی نہیں، وہ قوم کی آواز ہیں۔ ان کا ایک بیان جنگ روک دیتا ہے، ان کا میسج بکھری ہوئی قوم کو ایک کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ایک ایسے مرد عالم دین کی جس نے اپنی خاموشی کو انقلاب بنا دیا، آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی۔ آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی 9 ربیع الاول 1349 ہجری قمری یعنی 4 اگست 1930 کو ایران کے مشہد مقدس شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان امام حسین علیہ السلام کی نسل سے ہے، علم اور تقوی آپ کے خاندان کی وراثت ہے۔ آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی آپ کے والد ہیں اور دادا نجف اور سامرہ کے ایک مشہور عالم دین ہیں۔ یہ عظیم نسب صرف شرف اور فخر نہیں ہے بلکہ ذمہ داری کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ 5 سال کی عمر میں آیت اللہ سیستانی کی ایجوکیشن کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے قرآن کی تعلیم لیتے ہیں اور 12 سال کی عمر میں حوزے اور سیمینری کی تعلیم کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ فقہ، اصول، فلسفی اور لٹریچر وغیرہ بڑے بڑے علماء سے پڑھتے ہیں۔ یہ خالی تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر مرجعیت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ 1948 اور 49 میں قم میں داخلہ لیتے ہیں اور آیت اللہ برجردی اور آیت اللہ امام خمینی جیسے بڑے بڑے علماء کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں، اور 1951 اور 52 میں امام علی علیہ السلام کے دیار یعنی نجف اشرف کا رخ کرتے ہیں۔ 31 سال کی مختصر سی عمر میں اجتہاد کے عظیم درجے پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ حسین ہلی جیسے بڑے بڑے علماء آپ کو مجتہد تسلیم کر لیتے ہیں اور آپ کو اجتہاد کی اجازت دے دیتے ہیں۔ اجتہاد کا مطلب ہے قرآن اور سنت کو سمجھ کر یہ جاننا کہ اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، خاص کر ان مسئلوں میں جو پہلے سیدھی طرح سے موجود نہیں تھے۔ اور مجتہد وہ عالم ہوتا ہے جو دین کا اتنا علم رکھتا ہے کہ نئے سوالوں پر قرآن اور سنت کی روشنی میں بتا سکے کہ اس حالات میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ درجہ ہر کسی کو نہیں ملتا۔ آیت اللہ خوئی جو نجف کی سیمینری کے ہیڈ تھے، 8 اگست 1992 کو ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی ان کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ اب نجف کے حوزے کو ایک ایسے رہنما کی تلاش ہے جو دباؤ میں جھکے بھی نہیں اور نجف کی سیمینری کو اقتدار اور عزت کے ساتھ آگے بڑھا سکے، اور سب کی نظر جا کر ایک ہی شخصیت پر رکتی ہے اور وہ ہیں آیت اللہ سید علی حسینی سیستانی۔ آیت اللہ سیستانی کی مرجعیت کا اعلان ہو جاتا ہے۔ آج انڈین سب کانٹیننٹ سے لے کر یورپ، امریکہ اور افریقہ تک لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، یعنی انہیں فالو کرتے ہیں۔ اس وقت اسلامک ورلڈ میں اسپیشلی شیعہ ورلڈ میں 2 اہم مرجع یعنی لیڈرز ہیں۔ عراق میں آیت اللہ سیستانی اور ایران میں آیت اللہ خامنئی، اور دونوں ہی ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں۔ آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی مرجعیت کی یونٹی اور ہم فکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آیت اللہ خامنئی کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور اب آتا ہے عراق پر امریکی حملے کا دور۔ If we must begin a military campaign, it will be directed against the lawless men who rule your country and not against you. As our coalition takes away their power, we will deliver the food and medicine you need. We will tear down the apparatus of terror, and we will help you to build a new Iraq that is prosperous and free. جی 19 مارچ 2003 کی رات سے امریکہ
عراق کے اوپر حملہ شروع کر دیتا ہے اور 30 دن کے اندر پورے ملک کے اوپر قابض ہو جاتا ہے اور صدام کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ عراق پر امریکی حملے کے دوران آیت اللہ سیستانی نے ایک حکمت عملی اور اسٹریٹجی اپنائی، اور وہ یہ تھی کہ نہ ہی انہوں نے عراق پر یعنی صدام کے اوپر امریکی حملے کی حمایت کی، اور نہ ہی انہوں نے کسی امریکی آفیشیل کو اپنے ساتھ ملاقات کی اجازت دی۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد پوپ فرانسس آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کرنے آتے ہیں۔ کئی گھنٹوں تک یہ ملاقات چلتی ہے۔ پیغام صاف تھا کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے اور میں فسادیوں سے نہیں ملتا۔ صدام کے بعد امریکہ عراق کے اوپر اپنا سسٹم اور اپنا نظام تھوپنا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اب وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور یہی وہ موقع تھا کہ جہاں پر آیت اللہ سیستانی کے ایک حکم نے گیم چینج کر دیا۔ عراق کا فیصلہ عراق کی عوام کرے گی، بش نہیں، اور اس لیے الیکشن ہوں گے۔ جی ہاں، یہی تھی خاموش کامیابی۔ اور ایک بار پھر سے عراق اور عراقیوں کے لیے مشکل دور شروع ہو جاتا ہے۔ جون 2014 میں ISIS یعنی داعش ٹیررسٹ سر اٹھاتے ہیں۔ داعش حیوانیت کا نیا چہرہ، مقصد صرف قبضہ کرنا نہیں تھا بلکہ اسلام کی پہچان مٹانا تھا۔ اور ایک بار پھر سے عراق اور عراقی عوام کو ضرورت ہے کہ ایسی لیڈرشپ کی جو آ کر ملک کو اس فتنے سے بچائے۔ داعش یعنی ISIS کی دہشت گردی کے بیچ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آتا ہے کہ اس سے لڑنا ہر عراقی کے اوپر واجب ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے داعش کے خلاف 3 جون 2014 کو جہاد کا فتویٰ جاری کیا۔ اس فتوے کو کربلا میں ان کے نمائندے آغا عبد المہدی کربلائی نے نماز جمعہ کے بعد پڑھ کر سنایا۔ يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الإرهابيين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع۔ اس میں وہ تمام لوگ جو ہتھیار چلا سکتے تھے انہیں فوجی دستے کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہا گیا، اور یہ فتویٰ واجب کفائی کی صورت میں تھا۔ یہ فتویٰ صرف فتویٰ نہیں تھا بلکہ انسانیت کی حفاظت کا اعلان تھا۔ اسی دوران آیت اللہ سیستانی کا ایک بیان دشمن کے ایک اور منصوبے پر پانی پھیر دیتا ہے، اور وہ فتنہ تھا سنی اور شیعہ کے درمیان اختلاف پیدا کروانے کا، ان کو آپس میں لڑوانے کا۔ یہاں پر آ کر آیت اللہ سیستانی ایک بڑا اعلان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں سنی اور شیعہ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، میں تمام عراقیوں کا خادم ہوں، سنی ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری جان ہے۔ پھر کیا تھا، عراقی عوام شیعہ سنی سب ایک ہو کر اپنے لیڈر کے حکم پر ISIS سے لڑنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، اور حشد الشعبی ڈیفنس فورس وجود میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ اس کے بعد سے لے کر اب تک عراق میں امن و امان کا سلسلہ قائم ہے، اور باہر سے آنے والے زائرین اہل بیت علیہ السلام خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت بہت ہی سکون کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آیت اللہ سیستانی کی سوجھ بوجھ اور بے مثال لیڈرشپ نے فتنوں کو خاموش کر دیا اور عراق کو بچایا، جس کا اعتراف سب نے کیا۔ تو دوستوں، یہ کہانی تھی آیت اللہ سیستانی کی، خاموش مزاج لیکن انقلاب برپا کر دینے والے لیڈر کی، چھوٹے سے کمرے میں بیٹھنے والے انسان کی، جس نے وہاں بیٹھ کر بڑے بڑے میدان جیت لیے۔ انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔